آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور 18 برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے، اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 18 برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں، آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں اب کیا کروں گا؟ جی آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، سہیل بن عمرو بولے۔ آپ نے کہا اچھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ تثریب بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ تثریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دو۔ اللہ اکبر، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں، میں سزا کیا دوں، جاؤ موج کرو۔ عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، آج بھی ان کی نسل میں، ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، تیرے لیے دروازہ کھولوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہو۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لا، اور چابی لے گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ کو حضرت علی نے جا کے ڈھونڈا، چابی اس سے قبضے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی، یوں سمجھ ایسے چابی آپ کے ہاتھ، اور عثمان ایسے کھڑے ہوئے۔ آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے، عثمان یہ کیا ہے؟ اچھا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے، چاچا، کہنے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، اپنے گھر کو دے دیں چابی، بنو ہاشم کو چابی دے دیں، پانی پلانا ہمارے ذمے، کھانا کھلانا ہمارے ذمے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی۔ عثمان یہ کیا ہے؟ وہ چپ، کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے، یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا تھا۔ یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائیو، یہ کہاں سے نفرت لائے ہو؟ اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ نفرت، اور وہ بھی اس حد تک کافر، واجب القتل، کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے؟ مظلوم کی ہائے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر سے کہہ رہے ہیں لے۔ اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑھا، اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں۔ ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارا۔ کون ہے؟ کافر۔ کون ہے؟ طوائف، گانے والی، نچنے والی۔ مدینے آئی، اے اللہ کے نبی فاقے آ گئے، میری مدد کر۔ کافر، گانے والی، نچنے والی۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تو کیا مکے کے نوجوانوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اب میرا گانا کوئی نہیں سنتا، تو میں بھوک مر گئی ہوں۔ گانے والی، کافر۔ تو آپ نے کہا میرے اہل بیت اٹھو اور اس عورت کا دامن بھر دو۔ صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے کیوں نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے طوائف نو پیسے دیوائی جان دے، کسی کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوا رہے ہیں۔ واہ یا رسول اللہ، آج آپ دیکھتے آپ کی امت کیا کر رہے ہیں۔ میرے اہل بیت بنو عبد المطلب، وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اہل بیت بنو مطلب اٹھو اس عورت کا گھر بھر دو۔ اپنے گھر والوں سے ایک طوائف کی مدد کروائی، میرے نبی کی ہمدردی۔ ابھی میں صرف غیروں سے بتا رہا ہوں، آپ نے غیروں کے ساتھ کیا کیا، اپنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ جانوروں سے آپ کی محبت۔ ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور چیخنا شروع کر دیا۔
تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میری جان بچائیں۔ تو اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا، تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ وہاں، آپ نے کہا بھائی میری ایک سفارش ہے۔ کہا جی فرمائیں۔ کہا یہ اونٹ مجھے دے دو۔ کہا جی آپ لے لیں۔ کہا جا آزاد ہے موج کر۔ کوڑے پھینکنے والی کا حال پوچھنے جا رہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ ماں جی ہمارے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھیں، وہ کہاں چلی گئیں؟ آج کل کوڑا نہیں آ رہا ہمارے اوپر۔ کہا جی وہ بیمار ہو گئی۔ اچھا چلو بھائی اس کا حال پوچھیں۔ حال پوچھنے چلے جا رہے ہیں، کس کا؟ جو کوڑے پھینکنے والی کا۔ وہ کلمہ نہ پڑتی تو اور کیا کرتی۔ بھائیو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جو چھپ چکا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے، معاشرہ نہیں بن سکتے۔ ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبہ ہوں گے، امت نہیں ہوں گے۔ اس ہال کو گرا دو تو اسے ہال کو نہیں کہے گا، اسے ملبہ کہے۔ آج میرے نبی کی امت ملبے کا ڈھیر ہے۔ روزہ اس ہمدردی کو پیدا کرنے کا ایک خوبصورت عمل ہے، احساس پیدا ہو۔ میرے نبی تو ساری زندگی بھوک کاٹی۔ کیوں بھوک کاٹی؟ کہ فرمایا جب تم پر دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ 2 مہینے چولہا نہ جلے، اور کائنات کی سرداری چابیاں اللہ نے پکڑائی ہوں ہاتھ میں، باغ میں داخل ہوئے، کھجور اٹھا کے کھانے لگے۔ کوئی کان ٹک گیا، کوئی طوطا ٹک گیا، وہ گری ہوئی کھجوریں۔ تو ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، ان سے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے کہا عبداللہ مجھے بڑی بھوک لگی، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا، جس کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ میرے نبی کروٹ کبھی ادھر بدلتے ہیں، کبھی ادھر بدلتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بار 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 بار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی باری، ایک دم آپ نے کیا کیا، آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو ٹکا کے نا نیچے لٹک گئے، ایسے لٹک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے، عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بہت لگی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں ملوں گا، نہیں مانگوں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں۔ یہ راستہ بند کیا ہے، سود نہ کھاویے تو روٹی کی تھو کھاویے، رشوت نہ لویے تو روٹی کی تھو کھاویے، دھوکہ نہ دیویے تو روٹی کی تھو کھاویے، ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تھو کھاویے۔ آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی۔ تو آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے۔ وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف کی۔ جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط۔ تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا، کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے۔